مدثر بہت تابعدار تھا، مسکین سا ہر ایک کو جی کہنا اس کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ ایک اور صفت بھی تھی اس میں کہ وہ خیر حاصل ہی رہتا تھا۔ ایسی نوکر کی قدر نہ کرنا کفران نعمت ہوگا۔ ایسے خدمتگار کم ہی ہوتے ہیں اور قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ پھر اچانک ہی وہ پریشان رہنے لگا اور خیر حاصل بھی۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا، کیا بات ہے مدثر، خیریت تو ہے؟ تم آئے دن خیر حاصل رہنے لگے ہو؟ وہ نظریں جھکائے خاموشی سے زمین پر نگاہ جمائے کھڑا تھا، جیسے وہاں کوئی سونے کا سکہ پڑا ہو۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو بولا، جی اب چھٹی نہیں کروں گا بھائی، میں تمہاری خیر حاضری کی وجہ پوچھ رہی ہوں۔ اپنی پریشانی بتاؤ، کیا بچے بیمار ہیں؟ جی نہیں، بیوی کی پریشانی ہے، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ جی گھر چھوڑ گئی ہے؟ مگر کہاں؟ کسی اور مرد کے ساتھ؟ لیکن مدثر تمہاری تو 4 چھوٹے بچے ہیں۔ جی اس نے سر ہلا دیا۔ سب سے چھوٹی بچی کتنی عمر کی ہے؟ جی 2 سال کی۔ اتنی چھوٹی بچی ماں کے بغیر کیسے رہی؟ میرا سانس رکنے لگا، اتنی بے رحم عورت ہے، بچے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے منہ سے نکل گیا، خدا تم پر رحم کرے۔ اس نے حسب معمول جی کہا اور چائے بنانے چپ چاپ چلا گیا۔ اب میرا ذہن الجھ گیا۔ عورت کی خود غرضی کی بھی حد ہوتی ہے۔ خدا جانے اس کی شوہر سے نفرت کی دھار کب ہوئی، اور آغاز کس وقت سے ہوا جب وہ اتنے سالوں کی رفاقت اور بچوں کی محبت کو ٹھوکر مار کر کسی اور کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ میرا جی چاہا کہ اس عورت سے ملوں اور پوچھوں، اے اللہ کی بندی، تیرا دماغ کب اور کس وجہ سے خراب ہوا کہ تم اپنی پیارے بچے بسا بسایا اچھا بھلا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ تبھی مجھے مسکین صورت مدثر پر ترس آیا، جو اپنے بچوں اور بے وفا بیوی کی خاطر سارا دن ہمارے افراد خانہ کے سامنے چیخ کرتا تھا اور ہر ایک کا حکم بجا لاتا تھا، اور ہم اسے 1 منٹ بھی سانس لینے کی فرصت نہیں دیتی تھی۔ مدثر کے لیے میرے دل میں ہمدردی بڑھنے لگی اور اس کی بیوی پر غصہ آنے لگا، جو 1.5 عمری میں ناخیز خواب سجائے گھر بار کو قدموں تلے رون کر چلی گئی تھی۔ مدثر تو سارا دن صرف اپنی غلط خواہشات پوری کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ مدثر تو سارا دن ہمارے گھر کام پر رہتا ہے، پھر اس کے بچوں کو کون دیکھتا ہے؟ بچوں کی قسم پرسی کا سوچ کر مجھے ترس آنے لگا، حالانکہ میں نے ان کو آج تک دیکھا نہیں تھا۔ ایک دن وہ آیا تو چہرہ اترا ہوا تھا۔ اندازہ ہو گیا کہ وہ تمام رات بچوں کے ساتھ جاگتا رہا ہے۔ پوچھا تو گویا ہوا، چھوٹی بیٹی کو بخار ہے بیگم صاحب، اس نے رات بھر سونے نہیں دیا۔ کیا تمہارے بچے ماں کو یاد کرتے ہیں؟ اس سوال پر وہ رو پڑا اور اپنے اندر کے الاؤ کو آنسوؤں کی جھلک میں چھپانے کی کوشش کرنے لگا، جو اس کی پلکوں پر چمک رہی تھی۔ اس نے کہا، بیگم صاحب، چھوٹے تو ناسمجھ ہیں، ماں کو یاد کر کے روتے ہیں اور پکارتے ہیں، لیکن بڑے دونوں مجھے کہتے ہیں، اماں تم نہ رونا، دفع کرو اماں کو۔ میں سوچتی تھی کہ کسی دن زبیدہ مل جائے تو خوب لان تان کروں اسے اور سمجھاؤں کہ ایسا نہیں کرتے۔ خدا نے اگر ماں کے درجے تک پہنچایا ہے تو اس کی لاج تو رکھنی تھی۔ ایک دن میں نے مدثر سے کہا، میں تمہاری بیوی سے ملنا چاہتی ہوں تاکہ اسے سمجھاؤں کہ وہ بچوں کا احساس کرے۔ وہ بولا، بی بی جی آپ عزت دار لوگ ہیں اور ہم
कहलाते हैं। आप निज साथ के मुँह ना लगे। मेरी बीवी अपने चाचा के घर है और उसका चाचा बड़ा मेहनत है। आपका वहाँ जाना मुनासिब नहीं और वो यहाँ नहीं आएगी, किस मुँह से आएगी। मैं खामोश हो गई। अपनों के लिए बेहतरीन गिफ्ट्स। अब मैं उसको बेहतर बहुत रियायत देने लगी थी, क्योंकि वो मुश्किल हालात में था। वो आता, देर सवेर करता, मैं कुछ नहीं कहती, काफ़ी सारे काम खुद कर लेती और जाते हुए पका हुआ खाना उसे ज़रूर दे देती कि बच्चों को खिला देना। एक मर्द के लिए बच्चों को संभालना, जबकि बीवी घर में ना हो, बड़े जान जोखम का काम होता है। फिर एक दिन जुबैदा ने यूनियन काउंसिल में मुकदमा दायर कर दिया। उस रोज़ तो मुनस्सर वाकई रो रहा था। मैंने हमदर्दी की तो उसके ज़ब्त का बंधन टूट गया और वो रोते रोते डाल हो गया। बेगम साहब, मैंने बहुत चाहा कि सुलह हो जाए, मगर इस पर इश्क का बहुत सवार है। साफ मना कर दिया कि मुझे मुदस्सर के साथ नहीं रहना। सालिस ने भी काफ़ी समझाया कि ऐसा ना करो, 4 बच्चों का सवाल है, मगर उस पत्थर दिल औरत पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मुतालबा किया कि बच्ची वो रखेगी, लेकिन मैं बच्चे उसे नहीं दे सकता। जब वो तलाक मांगती है तो फिर बच्चे मैं उसे क्यों दूँ। तरसे उनसे मिलने को मैं अब मिलने भी नहीं दूँगा। जब उसने दूसरी शादी करनी है तो पराए मर्द के हवाले अपने बच्चे क्यों करूँ। दुख सुख झेल लूँगा। अगर बच्चे बड़ी हो जाएंगे। एक दिन वो कुछ ज़्यादा अफसरदा था। 2 दिन की छुट्टी करके आया था। वजह पूछी तो बोला, बेगम साहिबा, मैंने जुबैदा को तलाक दे दी है। ना देता तो क्या करना। जब औरत बेवफाई करती है तो फिर उसे दोबारा घर में बसाना मर्द के लिए मुश्किल होता है। चंद दिन तक वो बहुत उदास और बुझा रहा। गरीब आदमी के लिए दूसरी शादी करना आसान नहीं होता, और फिर बच्चों को सौतेली माँ के हवाले करके काम बचाना, ये सब दिन दहला देने वाले मामलात थे। मैं उसके बच्चों का बहुत ख्याल रखने लगी थी। ईद पर उनको कपड़े दिलवाए और ईदी के लिए रकम भी दी। इतवार के साथ हर हफ्ते 1 आध दिन की और छुट्टी देती कि वो बच्चों को नहला धुला सके। बचा हुआ खाना फ्रिज में रखने के बजाय उसे दे देती कि कल ताज़ा पक जाएगा, उसके बच्चे खा लेंगे। उनके घर में माँ तो नहीं है, बेचारा खुद जाकर पकाता होगा। सर्दियों की लंबी रातों में ये सब कुछ बहुत दर्दनाक लगता था। बच्ची माँ को याद करती होगी। सालिम औरत पर गुस्सा आता जिसने अपनी ख्वाहिश की खातिर अपनी चीर गोशों को अपनी मोहब्बत से महरूम कर दिया था। एक दिन चौकीदार ने बताया कि मुदस्सर की बीवी लौट आई है और हमारी पड़ोसन के सर्वेंट क्वार्टर में रह रही हैं। वहाँ वो काम करती है। बच्चे भी उसके पास चले गए हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि कितनी जल्दी उस औरत के सर से इश्क का भूत उतर गया। ये कैसी मोहब्बत थी, कैसा बंधन था जिसकी खातिर वो घर से निकली। खैर, मुझे क्या लेना देना, शुक्र है कि वो वापस आ गई। बेचारे बच्चे तो माँ की मासूमी से आ गए थे। मुदस्सर आया तो पहला सवाल यही किया, क्या तुम्हारी बीवी वापस आ गई है? जी वापस आ गई है, मगर अलहदा रह रही है। बच्चे उसके लिए उदास थे तो मैंने उन्हें उसके पास जाने दिया। तुमने अच्छा किया मुदस्सर। मेरी जहन में कई सवाल जन्म दे रहे थे कि वो कैसे वापस लौटी। शायद उस आदमी ने चंद दिन की झूठी खुशियाँ देकर जब उसका दिल भर गया तो चलता किया होगा, ये शादी से मना कर दिया होगा। ये औरत हासिल हो गई तो उसकी कदर ख़त्म हो गई। आज बहुत दिनों बाद सुनहरी धूप निकली थी। मैं बारिश और सर्दी के बाद धूप की तमाशत से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बरामदे में कुर्सी डालकर बैठ गई थी।
کہ کسی کے قدموں کی چاپ نے مجھے چونکا دیا۔ ایک خوشگل عورت 2 چھوٹے بچوں کی ہاتھ تھامے میری جانب چلی آ رہی تھی۔ اس کے گال اندر کو دھنسے ہوئے اور آنکھوں میں ہلکے پڑے تھے۔ گندم میں رنگت کی دبلی پتلی عمر کوئی 30 برس ہوگی۔ وہ سفید رنگ کی چکن کی چادر اوڑھے ہوئی تھی۔ آتے ہی ادب سے سلام کیا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تو وہ بولی، بیگم صاحبہ کیا مدثر کام کرنے گیا ہوا ہے؟ تم اس کی کون ہو؟ اس سوال پر وہ خاموش رہی۔ تم زبیدہ تو نہیں ہو اس کی بیوی؟ حالانکہ وہ اب اس کی بیوی نہیں رہی تھی، مگر اس نے مدثر کا نام اس قدر اپنائیت سے لیا تھا کہ میں بول گئی کہ اس کو طلاق ہو چکی ہے۔ میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ جھجکتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گئی۔ چھوٹی لڑکی جو ماں سے چپکی ہوئی تھی، جیسے اسے ڈر ہو کوئی اس سے ماں کو چھین نہ لے۔ اس کے معصوم بچے اب میرے سامنے تھے۔ وہ انہیں صاف ستھرے کپڑے پہنا کر لائی تھی۔ میری آنکھیں اس کے بچوں پر مرکوز تھیں۔ نکھرے ہوئے رنگ، سنہری بال، قدرت کے حسین تحفے تھے وہ۔ ماشاء اللہ زبیدہ، کتنے خوبصورت بچے اللہ نے تم کو دیے ہیں، اور تم بدنصیب انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کس قدر پتھر دل ہو تم! کیا مدثر برا آدمی ہے یا تمہیں اس سے کسی سبب سے نفرت ہے؟ کیا وہ تمہیں مارتا ہے؟ میرے سوالوں کے بھرمار سے وہ پریشان ہو گئی، تاہم اندر سے بہت برے اعتماد لگی۔ ایسا اعتماد بے وفا عورت کے چہرے پر ہرگز نہیں ہوتا۔ ہاں، ایسی عورت کے چہرے پر ضرور ہوتا ہے جسے اپنی ممتا کی سچائی کا یقین ہو۔ تم زبیدہ ہی ہو نا؟ یقین ہونے کے باوجود میں اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، اس نے جواب دیا۔ میں تم سے ملنا چاہتی تھی۔ شکر ہے کہ تم خود آ گئی۔ کیسے واپس آئی ہو؟ اگر تم یہاں رہ جاتی تو میں ضرور تمہاری مدثر سے صلح کرا دیتی۔ وہ ہمارا پرانا ملازم ہے۔ جی بی بی صاحبہ، اگر آپ آ جاتی تو ہمارا گھر اجڑنے سے بچ جاتا، مگر طلاق تو تم نے خود لی ہے۔ مدثر نے تم کو منانے کی کتنی کوششیں کی تھیں۔ اس کے چہرے پر دکھ کھنڈا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کی خوشیوں کو زبردستی مار گراد بوا کر دیا تھا۔ کہنے لگی، مرد طلاق نہ دینا چاہے تو عورت زبردستی نہیں دے سکتی۔ اگر وہ ساری عمر کاغذ نہ دیتا تو میں نہیں دے سکتی تھی۔ تم نے تو طلاق کے لیے خود عدالت میں عرضی دی تھی کہ مدثر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آخر وہ کون شخص تھا جس کی خاطر تم نے یہ سب کچھ کیا، اور اب واپس کیوں آ گئی ہو؟ جس نے تم کو ورگلایا، کیا اس نے تم سے شادی نہیں کی؟ دھوکہ دے گیا کیا؟ آپ کو مدثر نے غلط بتایا ہے۔ مجھے اس نے خود طلاق دی ہے، اور طلاق کے بعد عورت چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے۔ میرے لیے بھی میرے بڑوں کے پاس شادی کا پیغام آتے ہیں، مگر مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ میرے دامن میں اللہ کی دی ہوئی یہی دولت کافی ہے۔ اس نے اپنے بچوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں اپنے بچوں کے پاس ہی رہوں گی۔ ہاں، مدثر کو سمجھائیے کہ وہ مجھے بچوں کے پاس ہی رہنے دے، ان کو مجھ سے جدا نہ کرے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں التجا تھی، بے بسی تھی، بچوں سے جدائی کا خوف تھا۔ مگر میری سوچ کی سوئی اسی پر اٹکی ہوئی تھی کہ وہ کون تھا جس کی خاطر بچے چھوڑ کر گئی تھی۔ کوئی نہیں تھا بیگم صاحبہ، اور وہ تمہارے چاچا کا بیٹا شیدا، وہ بیچارہ
تو نوکری کرنے گاؤں سے آیا تھا۔ مدثر نے خود اسے اپنے گھر رہنے پر اصرار کیا۔ جب مدثر کام پر ہوتا تو وہ ہمارے گھر کے سارے کام کرتا۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے جی، بس اس کی عادت ہنسی مذاق کی ہے۔ یہی بات مدثر کو بری لگی اور وہ مجھ پر شک کرنے لگا، اور جب مرد کے دل میں شک سما جائے تو مشکل سے نکلتا ہے۔ ایک رات مدثر نے مجھ سے کہا کہ رشید کو کھانا دے دو۔ میں سالن گرم کرنے لگی تو بولا ایسے ہی ٹھنڈا دے دو۔ میں نے کہا اتنی سردی میں جما ہوا سالن کھانے کو کس کا دل چاہتا ہے؟ بس اتنی سی بات پر وہ چڑ گیا اور مجھے خوب مارا۔ رشید بیچارہ مجھے چھڑانے لگا تو اس کے سر میں بھی ڈنڈا دے مارا۔ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ سر سے لہو بہاتا ہمارے گھر سے نکل گیا۔ مدثر کہنے لگا تو اس کو سالن گرم کر کے کیوں دے رہی تھی؟ کیا لگتا ہے وہ تیرا ایسی گندی باتیں کہیں کہ شی فوراً ڈوب میں نے کلام پاک پر قسم کھائی، وہ پھر بھی نہ مانا۔ میرے چاچا کا گھر پاس ہی ہے۔ اسی وقت ان کو بلا لایا کہ اپنی بھتیجی کو لے جاؤ، مجھ کو اس منچلن بے شرم عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، چاچا منتیں کرتا رہا، میں بھی رو رو کر مدثر کو خدا کے واسطے دیتی رہی، مگر اس نے مجھے گھر سے نکال کر ہی دم لیا۔ چاچا لاچار مجھے گھر لے آیا۔ اس کے بعد برادری والے اس کو سمجھاتے رہے مگر اس نے نہ مانے اور طلاق کے کاغذ دے کر دم لیا۔ بچے بھی چھین لیے۔ میں بچوں کے لیے تڑپتی تھی، روتی تھی اور یہ مجھے بچوں سے ملنے نہیں دیتا تھا۔ کچھ دن بچے سنبھالے، جب دیکھا کہ یہ آسان نہیں تو سندیسہ بھیجا کہ آ کر تو چھوٹے لے جاؤ، وہ بھی 4 سال کے لیے۔ بڑے بچے تو میں نہیں دوں گا۔ بڑے بھی کون سے، اتنے بڑے ہیں، ایک 7 سال کی اور دوسرا 5 سال کا جو اس کے پاس ہے۔ بچے میرے لیے بہت اداس تھے۔ میں آ گئی تو دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئے۔ میں ان کو آپ کے پاس لے کر آ گئی ہوں۔ بتائیے یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ 2 بچے تو اپنے پاس رکھوں اور 2 سے جدا رہوں؟ مدثر سارا دن کام پر رہتا ہے، بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، لڑکی بھی آخر 2-4 سال تک بڑی ہو جائیں گی۔ کیا یہ مناسب ہے کہ بیٹی ماں سے جدا رہے، وہ بھی اکیلے گھر میں؟ بالکل نہیں۔ میں نے کہا میرے پاس دوسرا سرونٹ کوارٹر ہے، تم اس میں رہ سکتی ہو، اگر تم شادی کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، ابھی تم جوان ہو، کسی اچھے آدمی سے شادی کر لو گی تو زندگی اتنی مشکل نہ رہے گی۔ ان بچوں کے ہوتے میں کیوں اور شادی کروں؟ خدا نہ کرے وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ میں سلائی جانتی ہوں، محنت کر کے بچے پال لوں گی۔ مدثر ان کا خرچہ نہیں دیتا، نہ دے۔ بہت سی عورتیں ہیں جو خود محنت مزدوری کر کے عزت کی زندگی گزار لیتی ہیں۔ اس کے چہرے پر ایسا عجز تھا جو ناقابل شکست تھا۔ اس وقت مدثر سودا صرف لے کر آ گیا۔ زبیدہ کو دیکھ کر اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ مدثر تم نے کیوں اتنی جلد بازی سے کام لیا؟ کیوں اس کو طلاق دی؟ اور وہ بھی محض شک کی بنا پر؟ بس یہ غلطی ہو گئی، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، شیطان دماغ میں ٹھس گیا تھا، وہ سب سے ڈال رہا تھا۔ تو اس طرح تم نے اپنا گھر اجاڑ لیا، کتنی بڑی سزا دی۔ تم نے اس کو بچوں سے جدا کر دیا، گھر سے نکال دیا اور مارتے بھی تھے۔ اب پچھتا رہا ہوں۔ وہ ہاتھ ملنے لگا۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اب کیا کروں؟ اب صلح ہو جائے تو جیسا کہے گی کروں گا۔ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی کہ بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے،
ایسا کیوں کیا تم نے؟ حالانکہ آدھی رات کو تم نے اس کو گھر سے نکالا تھا، بس جی شرمندگی کی وجہ سے ایسا کہا تھا۔ سچ بتا کر آپ کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس طرح تم نے اپنی بیوی کو میری نظروں میں گرا دیا۔ وہ مسلسل سر جھکائے ہاتھ مل رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے پر تیار ہوں۔ کیا کہا تم اسے طلاق دے چکے ہو؟ جی بی بی، یہی مسئلہ ہے۔ وہ دونوں اس وقت مجھے ایسے بے بس نظر آئے کہ میرا بس نہیں چلتا تھا۔ ان کی زندگی کی ڈگمگاتی ناؤ کو کنارے لگا دو۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے کیے کا علاج نہیں۔ جی ہو سکتا ہے، چاچا نے اس کا انتظام کر دیا ہے۔ اچھا تم جاؤ، کل بات کریں گے۔ ابھی صاحب کا کھانا بنانا ہے۔ کچھ دنوں تک یہ دونوں الگ الگ کوارٹروں میں رہتے رہے، جن کے پیچھے دیوار تھی۔ میں قدرے سکون میں تھی کہ چلو بچے ماں کی نگرانی میں ہیں۔ کچھ خرچہ میں مدثر سے لے کر زبیدہ کو دیا کرتی تھی۔ چند ماہ بعد پتہ چلا کہ ان کا دوبارہ نکاح ہو گیا ہے اور ان کے رشتہ داروں نے یہ کروایا ہے تاکہ بچے ماں باپ کے ساتھ ایک چھت تلے رہیں۔ معلوم ہوا کہ چاچا نے حلالوں کا انتظام کر دیا تھا، یوں ان کا دوبارہ نکاح کرا دیا گیا۔ میں حیرت کی تصویر بنی سوچتی رہ گئی کہ یہ نادان لوگ عجلت میں پہلے غلط کام کر جاتے ہیں اور پھر اس کی بتاوے کے لیے مزید غلط کام جو تاعمر غلط ہی رہتا ہے کیے چلے جاتے ہیں۔